الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور و طاقت والوں نے، پامال کیا برباد کیا کمزور و طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. انتہائی واجب الاحترام حضرات مسلیان عظام اور میرے خطاب و تقریر اور آواز کو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر سننے والے خواتین اسلام اور عزیز من معصوم پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس جمعے کے اندر میرے خطاب اور میری تقریر کا موضوع سیرت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب سیرت کیا چیز ہے، سیرت کس کو کہتے ہیں، تو یاد رکھیں سیرت کہتے ہیں حالات کو، واقعات کو اور کردار کو. یہ سیرت کا لفظ اللہ تبارک و تعالی نے حالات کے معنی لے کر کے قرآن مجید کے اندر بھی استعمال فرمایا ہے. قرآن مجید کے اندر ایک آیت آتی ہے سنعیدھا سیرتھا الاولی، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے اردو کے اندر کہ ہم عنقریب ان کو پہلی حالت میں لوٹا دیں گے. تو سنعیدھا سیرتھا الاولی، تو سیرت کے معنی آتے ہیں حالات، سیرت کے معنی آتے ہیں واقعات و کردار. اگلا لفظ ہمارے اس موضوع کے اندر آیا سید البشر. سید البشر یعنی انسانوں کے سردار کے حالات. آج کا جو موضوع ہوگا ہم اس پر بات کریں گے کہ انسانوں کے سردار کے حالات کیا ہیں، انسانوں کے سردار کے واقعات کیا ہیں. تو سید البشر، سید کے معنی آتا ہے سردار اور بشر کے معنی آتا ہے انسان. ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے
کہ آمنہ کے لال مکہ کے درد یتیم اور عبداللہ کے رخت جگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے ساتھ ساتھ، رسول ہونے کے ساتھ ساتھ، اللہ کے محبوب بندے اور پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ بشر بھی ہیں، یعنی اگر اس کو اردو میں ترجمہ کر کے بولا جائے تو انسان بھی ہے۔ یہ ہمارا ماننا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں بلکہ نور ہیں، جبکہ ہم کہتے ہیں نا بابا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور تو ہیں، نور نہیں بلکہ نور والوں کے بھی سردار ہیں۔ اور اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مان لیتے ہیں تو اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بڑھتی نہیں ہے بلکہ گھٹ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اگر نور کے مقابلے میں ہم بشر مانیں گے تو آپ کی حیثیت، آپ کا ویلیو، آپ کا مرتبہ اور آپ کا رتبہ بمقابلے اس کے کہ آپ کو نور مانا جائے بڑھ جاتا ہے۔ قرآن کریم کھولیں گے آپ، قرآن مجید کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت اتاری ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، جس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو معزز بنایا، ہم نے بنی آدم کو اکرام والا بنایا، ہم نے بنی آدم کو صاحب تکریم بنایا۔ کب؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ساتھ ساتھ میں کہا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور پھر ہم نے بنی آدم کو خشکی میں بھی بسایا، تری میں بھی بسایا، اور وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور دونوں پر سوار کیا، یعنی بنی آدم کی حکومت خشکی پر بھی ہوتی ہے اور بنی آدم کی حکومت تری پر بھی ہوتی ہے، پانی میں بھی بنی آدم کی حکومت ہے اور سکھار میں بھی بنی آدم کی حکومت ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یہ بھی فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو یعنی انسان کو، آدمی کو جو دیا ہے طیبات رزق دیا ہے، خوشگوار روزی دی ہے، بہترین اور صاف شفاف روزی دی ہے۔ اور اسی آیت کا اگلا ٹکڑا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اس آیت کا آخری ٹکڑا یہ بتاتا ہے کہ پوری مخلوقات میں سے بہتوں پر اولاد آدم، بنی آدم، حضرت انسان کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے۔ اس آیت کی روح سے ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ کہ بشر ماننے کی صورت میں نبی کی عظمت، نبی کی حیثیت، نبی کا مقام، نبی کا رتبہ اور نبی کا ویلیو بڑھ جاتا ہے۔ اور بشر ماننے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیت نازل فرمائی ہے وہ اللہ نے آیت نازل نہیں فرمائی، آیت بھی نازل فرمائی اور مخاطب اس طرح سے کیا، اے محمد آپ کہہ دیجئے انما انا بشر، قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ اب آپ دیکھیں ہمارا عقیدہ اور نظریہ ساتھ ساتھ میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی جتنا فرما بردار اللہ کے، اتنے فرما بردار کائنات میں اللہ کے کوئی نہیں۔ تو اب دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ نے محمد رسول اللہ کو مخاطب بھی کیا اور محمد رسول اللہ کو مخاطب کرنے کے بعد یہ حکم دیا کہ آپ لوگوں سے کہیں انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ یہ نہیں، اب آپ خود سوچیں، فیصلہ کریں اور آپ تھوڑا سا جو ہے
اللہ کی فرما برداری نہیں کر سکتا تو خود اب ظاہر سی بات ہے اللہ نے خود کہا اے نبی آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں. لیکن یہاں لے کر کے ایک جملہ اور سمجھتے جائیے. لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی اور لگا بیٹھے انسان علماء دیوبند پر کہ علماء دیوبند تو نبی کے گستاخ ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. علماء دیوبند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا انسان مانتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہمارے جیسے انسان ہے. اور بابا ہم نے کب کہا کہ ہماری طرح انسان ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں انسان تو ہے لیکن ہم جیسا انسان نہیں. کیوں کہ نبی کو کھانے کی ضرورت پڑتی تھی، ضرورت ہمیں بھی پڑتی ہے کیونکہ نبی بھی انسان. نبی کو پینے کی ضرورت پڑتی تھی کیونکہ نبی بھی انسان. نبی کو قضائے حاجت کی ضرورت پڑتی تھی کیونکہ ہمارے نبی بھی انسان. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے جیسے انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو ہیں لیکن ہم جیسے انسان نہیں. کیوں؟ آپ جب کتب احادیث کو کھنگالیں گے، آپ جب روایات کو پڑھیں گے، آپ کو روایات کے اندر ملے گا کہ ہم اور آپ جب پیشاب پاخانے سے آتے ہیں ہمارے پیشاب سے بھی بدبو، ہمارے پاخانے سے بدبو، منہ سے بدبو، ہمارے پسینے سے بدبو. آپ کو میں بتاتا چلوں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت کی ضرورت پڑتی ہے. آپ پیشاب کرتے ہیں، آپ کو قضائے حاجت کی ضرورت پڑتی ہے، آپ لمبی بڑی استنجا بھی کرتے ہیں لیکن ہمارے اور آپ کے استنجا سے بدبو آتی ہے. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجا سے خوشبو آتی ہے. ایک مرتبہ صدیقہ کائنات امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھ لیا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے کہ پیشاب ہم بھی کرتے ہیں، پیشاب آپ بھی کرتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے ہمارے پیشاب سے تو بدبو آتی ہے، آپ کے پیشاب سے خوشبو آتی ہے. وجہ کیا ہے؟ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ پیشاب تم بھی کرتی ہو، پیشاب ہم بھی کرتے ہیں کیونکہ جیسے تم انسان ویسے میں بھی انسان ہوں. لیکن تمہارے پیشاب سے بدبو آتی ہے، میرے پیشاب سے خوشبو آتی ہے. وجہ یہ ہے میں انسان تو ہوں لیکن تمہارے جیسا انسان نہیں. کس نے کہا کہ علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے؟ نا نا نا، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی انسان تو ہیں، ہمارے نبی بشر تو ہیں لیکن ہم جیسے انسان نہیں. کیوں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے ہم اور آپ جو ہے صرف اور صرف اپنی آنکھوں سے آگے دیکھ سکتے ہیں لیکن پیچھے نہیں دیکھ سکتے. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو ہیں لیکن ہمارے اور آپ کی طرح صرف آگے نہیں. اللہ کے رسول کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں پیچھے بھی دیکھتے ہیں، آگے بھی دیکھتے ہیں. آپ جب کتب احادیث کا مطالعہ کریں گے، آپ جب روایات کو کھنگالیں گے، آپ کو روایتوں میں سے ایک روایت ملے گی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ مقتدی بن کر نماز پڑھ رہے ہیں. صحابہ میں کوئی کمی ہوئی ہوگی، کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی، نماز میں انہوں نے کوئی غلطی کی ہوگی. اللہ کے رسول نے فرمایا اس طرح نہ کیا کرو، اس طرح کیا کرو. یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھ لیا آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ تو نماز پڑھا رہے تھے. اللہ کے رسول کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جس طرح تم صرف سامنے دیکھ سکتے ہو میں بھی سامنے دیکھ سکتا ہوں. نا نا نا، اللہ نے خصوصیت مجھے عطا کی ہے کہ میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں اور آگے بھی دیکھتا ہوں. کس نے کہا کہ علماء دیوبند یہ بولتے ہیں کہ ہمارے نبی ہم جیسے انسان کے نام بنا وہ انسان تو تھے لیکن ہمارے طرح انسان نہیں تھے. یہ ہمارا پورا عقیدہ ہے. آج یہی پھٹا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان کو اس بات سے جھگڑا تھا، ان کو اس بات سے پھٹا تھا. وہ کہتے تھے او بھائی آپ تو بشر ہیں، بشر بھی کہیں نبی ہوتا ہے کیا؟ بشر ہیں آپ انسان ہیں، آپ نبی نہیں ہو سکتے ہیں. اور آج کے لوگوں کو یہ پھٹا ہے، یہ کہتے ہیں وہ نبی ہے، نبی بشر نہیں. ایک ہی پھٹا ہے. اس زمانے کے لوگ جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے وہ نبی کو بشر ماننے کو تیار تھے لیکن نبی کو نبی ماننے کو تیار نہیں. ہمارے اور آپ کے زمانے میں جو لوگ آئے ہیں
وہ نبی کو نبی تو ماننے کو تیار ہے لیکن نبی کو بشر بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. لیکن ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ اور نظریہ ہے نبی نبی بھی ہے نبی بشر بھی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. میں بات یہ کر رہا تھا آج جو ہمارا موضوع ہے سیرت سید البشر یعنی انسانوں کے سردار کے واقعات. آج کا موضوع انسانوں کے سردار کے حالات، انسانوں کے سردار کے کردار. تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک جملہ کہتا ہوں. عام بندوں کو دیکھا جائے، عام لوگوں کو دیکھا جائے، عام انسانوں کو دیکھا جائے، وہ جب دنیا میں آتا ہے دنیا میں آنے کے بعد پتہ چلتا ہے اس کے حالات کیا ہیں، اس کے کردار کیا ہیں، اس کے گفتار کیا ہیں، اس کے چرتر کیسے ہیں، اس کی سیرت کیسے ہیں. جب وہ دنیا میں آ جاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی عبد الغفار نام کا ایک کوئی عبد الغفار نامی شخص ہے، اس کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس کا نام عبد الستار رکھتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے یہ عبد الستار کا بیٹا ہے. یہ بچہ اپنی ماں پر گیا ہے، یہ بچہ اپنے باپ پر گیا ہے، یہ بچہ اپنے دادا پر گیا ہے، یہ بچہ کالا ہے، یہ بچہ گھوڑا ہے، یہ بچہ سانولا ہے. جب تک عبد الستار دنیا میں آیا نہیں تھا کوئی نہیں جانتا تھا یہ عبد الستار ہوگا یا پھر یہ ستاریہ ہوگی. کوئی جانتا نہیں تھا کہ یہ کالا ہوگا یا گورا ہوگا. جب تک آیا نہیں تھا کسی کو معلوم نہیں تھا یہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی. جب تک دنیا میں آیا نہیں تھا کوئی جانتا وانتا نہیں تھا کہ یہ کالا ہوگا یا گورا ہوگا. قربان جاؤ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، مکہ کے در یتیم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ذات مقدسہ پر کہ آپ دنیا میں آئے نہیں اور آپ کا آنے سے پہلے دنیا میں چرچا ہوتا ہے کہ محمد آئیں گے تو ایسے ہوں گے، محمد کے حالات کیسے ہوں گے. اس سے بھی بڑھ کر میں ایک جملہ کہتا ہوں آپ کو، محمد کے آنے سے نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات نہیں کرتا میں کہ ان کے آنے سے پہلے، بلکہ دنیا میں جب کوئی بھی نہیں آیا تھا اس وقت بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہو رہا تھا. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ آپ کے سامنے میں دلیل رکھنے لگا ہوں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابھی دنیا میں آئے نہیں لیکن دنیا میں چرچا ہو رہا ہے. آپ اٹھائیں حدیث کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے مستدرک علی الصحیحین. یہ امام حاکم النشاپوری رحمہ اللہ یہ کتاب لکھتے ہیں اور یہ وہ بندے ہیں جو صحیح بخاری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے 40 سال پہلے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. ان کی کتاب کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے. میں یہاں رک کر یہ بھی بتانا چلوں میں اس بندے کی روایت پڑھنے لگا ہوں جس بندے کے لفظ کے اوپر جو لفظ عمر بولتا ہے اللہ اس لفظ کو قرآن بنا کر اتار دیتا ہے. جو لفظ عمر سوچتا ہے اللہ اس کی سوچ کو قرآن بنا کر نکال دے اتار دیتا ہے. میں اس عمر کی بات کرتا ہوں وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. ایک روایت ان کے حوالے سے امام حاکم النشاپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المستدرک للحاکم علی الصحیحین کے اندر لاتے ہیں. روایت اس طرح سے آتی ہے کہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے شجرہ ممنوعہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے، شجرہ ممنوعہ کے استعمال کرنے کی وجہ سے جب اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام اور اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا. اگر آپ اسرائیلی روایات کا مطالعہ کریں گے تو اسرائیلی روایات کے مطابق روایت میں آتا ہے ابا آدم اور اما حوا علیہ السلام اس دنیا کے اندر اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، التجا کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، آہو پکا کرتے رہے، آوازاری کرتے رہے. اللہ نے نہیں سنی جو دعا اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے. میں آپ سے زیادہ نہیں بولنا چاہتا،
کرنے چاہوں گا اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے جو دو دعائیں کی تھی ان میں سے ایک دعا اللہ کے قرآن میں موجود ہے، دوسرا محمد رسول اللہ کے فرمان میں موجود ہے۔ میں بات یہ کر رہا تھا، میں اصل میں استدلال یہ کرنا چاہ رہا ہوں، ہم آپ سب کوئی بھی ہمارے اور آپ کے حالات واقعات تب سنے جاتے ہیں جب ہم اس دنیا میں آ جاتے ہیں، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات مقدسہ ہے کہ آپ ابھی دنیا میں آئے نہیں لیکن پھر بھی آپ کا دنیا میں چرچا ہو رہا ہے۔ میں نے بات کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک دعا اللہ کے قرآن میں موجود، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ ہم تباہ ہو جائیں گے، اے اللہ ہم برباد ہو جائیں گے، اے اللہ ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دعا مانگتے مانگتے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک موقع ایسا بھی آتا ہے جس کو امام حاکم نے شاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین کے اندر اس دعا کو لایا ہے، اور روایت میں راوی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا۔ وہ دعا اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے اس نے کیا، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ آمنہ کے لال کے صدقے میں آپ سے دعا کرتا ہوں، ان تغفر لی، اب تو سن لینا ہماری، اے اللہ اب تو معاف کر دینا۔ وہ بات کی بات ہے، اب تک کوئی جواب نہیں۔ اس ساری روایات کے مطابق 300 سال تک دعائیں کرنے کے بعد بھی اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں۔ اب بات آتی ہے جیسے ہی آمنہ کے لال کا واسطہ دیا، جیسے ہی مکہ کے در یتیم کا واسطہ دیا، اللہ نے پوچھ لیا یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقه، اے آدم یہ تو بتا، تیری معافی کا بعد میں دیکھیں گے، بعد میں سوچیں گے، بعد میں بات کرتے ہیں اس پر، پہلے تو یہ بتا کہ تو نے محمد کو پہچانا کیسے، حالانکہ ہم نے تو محمد کو ابھی پیدا بھی نہیں کیا ہے، تم نے پہچانا کیسے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا لما خلقتنی، جس وقت کے آپ نے مجھ کو پیدا کیا، ونفخت فیہ من روحی، اور آپ نے میرے جسم کے اندر میرے روح کو ڈالا، فرفعت رأسی علی قوائم العرش لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس وقت آپ نے مجھ کو پیدا کیا، میرے اندر روح ڈالی، تو میں نے اپنا سر اٹھایا، اور جب سر اٹھایا تو میں دیکھتا ہوں کہ عرش کی تختی پر ایک طرف لا الہ الا اللہ، دوسری طرف محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اے اللہ اور رب العزت اور رب کائنات، ہم نے سوچا، ہم نے غور و فکر کیا، جس ذات کا نام تو نے اپنے ساتھ لگایا ہے وہ کوئی اور ذات نہیں ہو سکتی ہے، وہ کوئی عظیم ہستی ہوگی، وہ کوئی بڑی شخصیت ہوگی، اسی لیے میں نے کہا اے اللہ اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اے اللہ تجھے آمنہ کے لال کا واسطہ تم نے اب تو معاف کر دے۔ اللہ کے اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم عالم علیہ السلام کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور آخری جملہ ارشاد فرمایا ولولا محمد لما خلقتک، اے آدم جا، میں تجھے معاف تو کرتا ہوں اپنے لاڈلے نبی کے وسیلے میں تجھے معاف تو کرتا ہوں محمد رسول اللہ کے صدقے میں، لیکن یاد رکھنا آدم لولا محمد لما خلقتک، اگر محمد نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ جملہ یاد رکھیں آپ، یہ آیت، یہ حدیث جہاں یہ بتاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی دعا یہاں سے قبول ہوئی، وہی یہ حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ اگر کسی کے وسیلے کا وسیلہ دے کر کے، بلکہ محمد الرسول اللہ کا
وسیلہ دے کر اگر رب سے التجا کی جائے، رب سے مانگا جائے تو اللہ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ وہی یہ حدیث یہ بھی بتاتی ہے کائنات میں سب کی سیرت جب بیان کیے جاتے ہیں، جب وہ دنیا میں آ جاتے ہیں، اکیلے محمد الرسول اللہ کی ذات ایسی ہے کہ آپ ابھی تک کائنات میں آئے نہیں، آپ پیدا نہیں ہوئے، لیکن ابھی بھی آپ کا دنیا کے اندر چرچا ہو رہا ہے، دنیا کے اندر ہر جگہ۔ ایک بات یہ تو عرش پر چرچا ہوا، لیکن میں دوسری دلیل آپ کے سامنے لانے لگا ہوں۔ میں نے یہ کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہو رہا ہے۔ میں نے ایک دلیل آپ کے سامنے مصطفیٰ کے فرمان سے رکھا۔ اب آئیے میں اس بات پر دلیل دینے لگا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں، وہ اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ آپ دنیا میں آئے نہیں، لیکن آپ کے آنے سے پہلے آپ کا دنیا میں چرچا ہوتا ہے۔ اس پر میں آپ حضرات کے روبرو اللہ کا قرآن پیش کرنے لگا ہوں۔ آئیے میں آپ سے کہتا ہوں، آپ قرآن مجید کھولیں، قرآن مجید کا تیسرا پارہ کھولیں، سورۃ آل عمران میں چلے جائیں، تیسرے پارے کا 19واں صفحہ کھولیں، اس کے نیچے آپ جائیں، لگ بھگ 5-6 لائن بچتا ہے، وہاں آپ کو ایک آیت ملے گی۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ اللہ کہتے ہیں اے محمد وہ وقت بھی یاد کرو جس وقت کے عالم ارواح کے اندر اللہ نے تمام انبیاء کو جمع کیا، آدم کو بھی جمع کیا، نوح کو بھی جمع کیا، ابراہیم کو بھی جمع کیا، موسیٰ کو بھی جمع کیا، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، ادریس، شعیب، یونس سب کو جمع کیا، اور جمع کر کے سب سے عہد لیا، سب سے پیمان لیا، وعدہ لیا، سب سے پرومس کروایا۔ بتاؤ اے زکریا، بتاؤ اے یحییٰ، بتاؤ اے عیسیٰ، بتاؤ اے نوح، بتاؤ اے لوط، میں تم سے سوال کرنے لگا ہوں، تم سے پرومس لیتا ہوں، تم سے عہد لیتا ہوں، تم سے وعدہ کرتا ہوں، تمہاری نبوت کا زمانہ چل رہا ہو۔ اے عیسیٰ بتاؤ تو صحیح تم انجیل کی دعوت چلا رہے ہوگے، اے موسیٰ بتاؤ تو صحیح تم توریت کی دعوت چلا رہے ہوگے، بتاؤ تو صحیح آپ پرومس کریں، آپ وعدہ کریں، او داؤد تو بھی وعدہ کر، تو زبور کی دعوت چلا رہا ہوگا۔ اور اسی درمیان ثم جاءکم رسول مصدق لما، ایک ایسا رسول آتا ہے اے داؤد جو تیرے زبور کو سچا بتاتا ہے، اے موسیٰ جو تیرے تورات کو سچا بتاتا ہے، اے عیسیٰ جو تیری انجیل کو سچا بتاتا ہے۔ تو یاد رکھنا توریت کی تجھے دعوت نہیں دینی ہے، اے عیسیٰ تجھے انجیل کی دعوت نہیں چلانی ہے، اے داؤد تجھے زبور کی دعوت نہیں چلانی ہے۔ اللہ پروردگار عالم پھر ہم کیا کریں گے، پھر کس کی دعوت چلائیں گے؟ اللہ نے کہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم توریت کو چھوڑ دینا، انجیل کو چھوڑ دینا، زبور کو چھوڑ دینا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تم ایمان لانا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی بات کرنا، محمد الرسول اللہ کی شریعت کی بات کرنا۔ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اگر ان کی شریعت پر کوئی آنچ آتی ہے، ان کے دین پر کوئی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے، تو اے انبیاء تم اپنے دین کو چھوڑ دینا، تم اپنی شریعت کو چھوڑ دینا، تم اپنی تعلیمات کو چھوڑ دینا۔ تمہیں اگر پیروی کرنی ہے اور حفاظت کرنی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کرنی ہے۔ اب دیکھیں یہ روایت آیت جہاں یہ بتاتی ہے، اب میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں، حضرت آدم سے بھی عہد لیا کب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ہزار سال پہلے کے آدمی حضرت نوح سے پرومس لے رہے اللہ، یہ بھی کئی ہزار سال پہلے کے نبی حضرت لوط، زکریا، یہ بھی نہ جانے کئی سو سال پہلے کے نبی ہیں۔ ابھی محمد الرسول اللہ تشریف نہیں لائے، لیکن سب سے عہد لیا جا رہا ہے
موسیٰ سے عہد لیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 3500 سال پہلے زمانہ ہے. یعنی 3500 سال پہلے کہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے یہ عہد لیا جا رہا ہے، یہ پیمان لیا جا رہا ہے. اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کے زمانے سے تقریباً 600 سال پہلے کے نبی ہیں. ان سے بھی پرومس لیا گیا، ان سے بھی وعدہ لیا گیا. اے عیسیٰ بتاؤ تو صحیح، اگر تمہاری نبوت کا زمانہ چل رہا ہوگا اور محمد رسول اللہ تشریف لے آئیں گے تو کیا تم انجیل کی دعوت چلاؤ گے؟ نانا خدایا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم انجیل کی دعوت نہیں چلائیں گے، ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی باتیں کریں گے. یہ آیت بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہو. اس سے بھی بڑھ کر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. یہ تو اور بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا توریت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا زبور میں، قرآن کریم کے اندر ایک آیت ملتی ہے وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ مِن قَبْلِ. اس وقت کی بات ہے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ چل رہا تھا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کفار سے، اللہ کے باغیوں سے جہاد کرنے کی ضرورت پیش آئی. تو اس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر، آپ کا صدقہ دے کر، آپ کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی. خدایا، جو نبی آخری زمانے میں آنے والا ہے، جو نبی نبیوں کا نبی ہوگا، جو نبی امام الانبیاء ہوگا، جو نبی خاتم الانبیاء ہوگا، جس نبی کے صدقے میں تو نے سارے جہان کو بنایا، جس نبی کے صدقے میں تو نے آسمان کو بلندی دی، جس نبی کے صدقے میں تو نے زمین بنائے، جس نبی کے صدقے میں تو نے سورج کو روشنی دی، جس نبی کے صدقے میں تو نے چاند کی چاندنی دی. او اللہ، او خدایا، میں آپ سے دعا کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، اس نبی کے صدقے میں ہمیں فتح یاب کر دینا، اس نبی کے صدقے میں ہمیں دشمنوں کے مقابلے میں جیت عطا کرنا. آپ دیکھیں تو صحیح، کہاں پر موسیٰ علیہ السلام، کب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، کب ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے باغیوں سے جنگ، کب آپ نے جہاد کیا تھا؟ 3500 سال پہلے کے بندے ہیں. 3500 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے. اس سے بھی بڑھ کر ہم اور آپ جب پیٹ سے باہر آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، لیکن ہمارے نبی وہ نبی ہیں جو پیٹ میں رہتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے. اللہ کے نبی کے پیٹ سے آنے سے پہلے اللہ کے نبی کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ان کے ابا کی کیفیت کیا ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا کون ہوگا، کس خاندان سے تعلق ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی خصوصیات کیا ہوں گے، اور والد کے اندر جو ہے اسی طرح سے والدہ کون ہوں گے. ان کے نام تو پتہ نہیں تھا، لیکن ان کی جو خصوصیات تھی، ان کے جو حالات تھے، کردار تھے، علامتیں، شناخت اور پہچان بتا دی گئی تھی. آپ کے جو والد ہوں گے ان کی چیزیں ایسی ایسی ہوں گی، ان کی آنکھیں ایسے، ان کے کان ایسے، ان کے جسم ایسے. آپ کے والد تک کا تذکرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ علماء اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا نظریہ ہے. سیرت سید البشر کے معاملے میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ یاد رکھیں، تمام انسانوں کے حالات جب شروع ہوتے ہیں جب وہ اس دنیا کے اندر آ جاتے ہیں.
اور ہمارے نبی وہ ہیں، ہمارے نبی ابھی اس دنیا میں آئے بھی نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا، آپ کی شریعت کا ڈنکا بجنا پہلے سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے کردار کو، آپ کی گفتار کو، آپ کے افعال و اقوال کو اپنی زندگی میں لانے کی، اور اپنی زندگی میں آنے کے بعد دوسروں تک اس کی تبلیغ کرنے کی، اس کی نشر و اشاعت کرنے کی، اور اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس بیان کرنے کو اور آپ تمام کے سننے کو کل آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دل و جان سے اپنانے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله الذي أرسل محمدا بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا أيها الإخوة، فالآن أوصيكم أولا ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها المصلون، اتقوا الله، لأن الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. ويا أيها الحاذرون، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لأن الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. ويا أيها السامعون، اجتنبوا بالبدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا
محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله تبارك وتعالى وتقدس في كلامه المقدس في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين، خصوصا على أول الصحابة بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى مزين المنبر والمحراب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى أكمل الحياة والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى الإمامين الإمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عمي الشريفين بين الناس حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واقتل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم، والله يعلم ما